الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم لوگ سورہ عبس پڑھ رہے تھے اور پچھلے درس میں جو بات آئی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی وحدانیت کو ذکر کر رہا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کی جو نشانی ہے یا اس کے جو خالق اور مالک ہونے کی نشانی ہے، اور وہی تمام چیزوں تمام عبادتوں کا حقدار ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے. تو یہ سارا جو کام ہے، یعنی اگر انسان، اور یہ انسان کے اوپر ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے اسی چیز کی پچھلے درس کے اندر ایک دلیل ذکر کی گئی، دلیل ذکر کی گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے بتایا گیا تھا کہ اگر آدمی ان ساری چیزوں پر ایک بار جو ہے ٹھنڈے دماغ سے اگر غور کرے یا اس کو دیکھے یا اس پر غور فکر کرے تو انسان اپنے اس کفر سے یا اپنی اس ناشکری سے کیا ہے باز آ سکتا ہے، یا اس کا دماغ اس کو مجبور کرے گا، یا اس کا دماغ اس کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ وہ اپنی کفر اور شرک کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے راغب ہو جائے. اسی ضمن میں جو ہے پچھلے درس میں جو بات آئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر. یہاں تک یہ جو اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اس میں یہ بتائی گئی ہیں کہ آدمی اپنی تخلیق پر، یعنی کہ اس کے پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے، اس کا پیدا ہونے کا شروع سے آخر تک جو مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ وہ بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر قبر، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آدمی غور فکر سے دیکھے تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے وہ ایمان لائے گا، یا ایک بار سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا چاہیے کیونکہ اس نے ایسا کیا ہے. جو اللہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ جو رب ایسا کر سکتا ہے تو وہ ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا. تو ایک آدمی کو جو ہے سوچنے کے لیے پچھلی آیتیں اس کو مجبور کر رہی تھی. تو پیچھے ایک طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ ایک منی کا قطرہ تھا، پھر وہاں سے وہ ایک کیسے بہت سارے مراحل سے ہو کر کے پھر ایک وہ بچہ بنا، پھر اس کی ولادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے مراحل کو اس کے لیے آسان کیا. اس کے بعد پھر اس کو زندگی عطا کی، پھر اس کو موت عطا کی، پھر جب اس کو چاہے گا دوبارہ کیا ہے اس کو زندہ اٹھا لے گا. تو اور یہ سب جو کر سکتا ہے تو دوبارہ اس کو زندہ کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی ہے نہیں. اور اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی کیا ہے اپنے کفر اور شرک کو کیا ہے ترک کر دے. تو یہ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اور اس کے بعد آج کا جو درس ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے، یعنی کہ آدمی کو جو ہے سوچنا چاہیے، آدمی کو غور کرنا چاہیے. پچھلے درس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جس چیز کی طرف دعوت دی تھی کہ انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ وہ کیا تھا شروع میں، کیسے وہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اور کیسے وہ کیا ہے بڑا ہوا، اور کیسے کیا اس کے ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہوں گے آگے چل کے. تو یہاں پر اور دوسری بات یہاں پر جو بات آج کے درس میں بتائی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے اسی چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ آدمی کو اپنے کفر اور شرک کو کیا ہے ترک کر دینا چاہیے، اور آدمی کو ایک پکا مومن وہ ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز کی طرف دعوت دی کہ تم دیکھو اس چیز کو، اور وہ چیز کیا ہے کہ یہاں اس کا نفس نہیں، اس کے نفس اپنے آپ پر دیکھنے کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے، یہاں اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے آس پاس کا جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھو. وہاں اگر تم غور و فکر سے دیکھو گے تو وہاں بھی تمہیں بہت ساری ایسی نشانیاں ملیں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف کیا ہے دعوت دیتی ہیں، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی کیا ہے اکیلا عبادت کا حقدار ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آج کے درس میں بیان کی جائیں گی. یعنی کہ بارش ہے جو صدر کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے بارش نازل کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش پھر اس کے بعد زمین کو بارش کے نیچے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس میں کیا ہے راستے بناتا ہے، یعنی کہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، پھر اس میں کیا ہے پانی نیچے چلا جاتا ہے، اس میں نمی آتی ہے، پھر اس میں کیا ہے بہت ساری چیزیں اگتی ہیں،
دانے، اناج، سبزیاں، جانوروں کے لیے چارے اگتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے انسان کے فائدے کے لیے اور اس کے کیا ہے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ تو یہ چیز بھی اگر آدمی غور فکر کرے گا، اس احسان اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھی کیا ہے اگر غور سے دیکھے گا تو ضرور وہ اپنے کیا ہے کفر اور شرک کو کیا ہے چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے راغب ہو جائے گا۔ آج کا جو درس ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہاں سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ یہاں اس ابھی جو میں نے پڑھا ہے، جو جن آیتوں کو بھی میں نے پڑھا ہے، ان آیتوں کے اندر یہی چیز بیان کرنے کی کوشش کی جو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ انسان کے آس پاس جو چیزیں ہیں اس پر آدمی غور کرے۔ اگر وہ سچے دل سے اس پر غور کرے گا، دیکھے گا، تو انشاءاللہ وہ ضرور کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیا ہے راغب ہو جائے گا، اور اپنے کفر اور شرک کو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ناشکری کو کیا ہے وہ ترک کر دے گا۔ تو یہاں پر آتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو جو ہے الفاظ معنی حل کریں گے، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کے مفہوم کو واضح کریں گے، اس کے بعد اور کوئی چیز ہے تو اس میں بتائیں گے۔ تو کر کے کلا یہ کیا ہے؟ یہ تنبیہ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے کسی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، کلام عرب میں لایا جاتا ہے، یعنی کلا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ادات الزجر ہے، ادات الزجر یعنی کہ ڈانٹنا، یا ادات التوبیخ ڈانٹنے کے لیے آتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا۔ انا صببنا جو ہے یہاں پر صبا یا صبو معنی ہوتا ہے اڈیلنا، کوئی چیز جیسے بالٹی میں یا کسی چیز میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو اڈیل دینا، تو یہ ہوتا ہے صبا، اس کو کہتے ہیں صبا یا صبو، اور اس کے معنی ہوتا ہے اڈیلنا، اور یہ کیا ہے فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے صببنا، اس کا واحد متکلم کا صیغہ آئے گا صببتو الماء صبا، اور یہی صبا جو ہے یہ مصدر ہے کس کا؟ اسی فعل کا، صبا یا صبو کا۔ اور اس کے بعد ہے ثم شققنا الارض شقا، شققنا یہاں بھی کیا ہے شق یشق، اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، شق یعنی کہ پھاڑنا کسی چیز کو، تو یہ ہو جائے گا شقہ کا معنی ہوتا ہے، اور شق یشق باب نصرہ سے آتا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے یہ واحد متکلم کا ہے، جمع متکلم کا ہے، کس چیز کا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ شققنا الارض شقا، یہاں بھی شقن کیا ہے مصدر ہے اسی شققنا جو فعل پہلے آیا ہوا ہے اس کا۔ اس کے بعد کہ فانبتنا فیہا حبا، انبت ینبت انباتا، یہ باب فعل سے آتا ہے یہ فعل، اور یہاں بھی کیا ہے انبت انبتنا، یہاں بھی جمع متکلم فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے انبتنا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اگانا، کسی چیز کو اگانا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ فیہا حبن، حبن کے معنی ہوتے ہیں دانا، حبن کے معنی دانا، جمع حبوبن، اور حبن جو ہے یہ دانا، اور دانا سے مراد کیا ہے؟ دانا سے مراد مطلب ہے کہ اناج کا دانا، جیسے کہ گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، مکئی ہے، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی مطلب کیا ہے اپنے کھانے میں استعمال کرتا ہے، تو یہ سارے جو دانے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے حبن، یہاں سے ان کو کیا ہے حبن کے ذریعے سے یہاں پر تعبیر کی گئی ہے۔ تو حبن کے معنی دانا، جمع حبوب، اس کے معنی اناج ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ وعنبن، عنب کے معنی انگور، یہ واضح ہے۔ وقضبن، اور قضبن جو ہے اس کا واحد آئے گا قضبتن، اور قضبتن اس کا جمع یہاں پر استعمال ہے قضبن، تو قضبن کے معنی ہوتا ہے کہ ہری سبزیاں، تر و تازہ، یا ہری سبزی جو تر و تازہ ہری سبزیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں قضب۔ قضبتن واحد ہے اور قضبن کیا ہے جمع ہے، تو قضبن کے معنی یہاں پر ہو گیا کہ ہری ہری یا تر و تازہ سبزیاں۔ وزیتون، اور زیتون ایک درخت کا نام ہے، ایک پھل کا نام ہے زیتون، واضح ہے، اور وہ زیتون جو ہوتا ہے وہ جو پھل ہوتا ہے ایسے چھوٹا چھوٹا مطلب ہوتا ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے، اس پھل کو بھی کھایا جاتا ہے، اور اسے جو تیل نکلتا ہے اس کے تیل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ زیتون ہوتا ہے زیتون کا۔ اور زیتون کا درخت دیکھو گے نہیں دیکھو، لیکن زیتون ایک پھل ہوتا ہے جو کہ کھایا جاتا ہے اس پھل کو، یہ ہے کہ اس پھل سے تیل نکال کر کے اس تیل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَنَخْلًا، نخل معنی کھجور کا درخت، اور اس کی واحد آئے گی نخلتن۔ اور وحدائق غلبہ،
حدائق حدیقۃ کی جمع حدائق ہے یعنی کہ باغ، اور غلبہ جو ہے یہ جمع ہے، فعل کے وزن پر ہے، اس کا واحد آئے گا غلباء، غلباء مؤنث فعلاء کے وزن پر، اور اس کے معنی کیا ہے یہاں پر گھنا، گنجان۔ ایسے اس کا اصلی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہوتا ہے کہ اونٹ یا جو موٹی گردن کا جو ہے جو جانور اونٹ وغیرہ ہو، اگر اس کی گردن بہت موٹی ہو تو اس کو بولا جاتا ہے اغلب یا غلبہ۔ لیکن یہاں درخت اور درخت کی اگر تنے کیا ہے اگر بہت موٹے موٹے ہوں تو اس درخت کو بھی بولا جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے یعنی کہ جیسے اونٹ کا جو گلا ہوتا ہے موٹا سا، ایسے کھجور کا اگر یا کسی درخت کا اگر وہ کیا ہے تنا ہے اگر موٹا سا ہو تو اس تنے کو اونٹ کے گردن سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے حدائق غلبہ جو ہے یہاں پر جو ہے تو اس طرح سے جب کیا ہے جب درخت کے تنے موٹے موٹے ہوں گے اور اس طرح سے بہت سارے درخت ہوں گے تو کیا ہے پھر وہ بہت زیادہ پتی ہوں گی، بہت زیادہ کی شاخیں ہوں گی، بہت زیادہ سب آپس پہ کیا ہے ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، تو اس سے معنی کیا نکل کے آئے گا کہ وہ گنجان ہوگا، وہ درخت کیا ہے بالکل گھنا ہو جائے گا۔ تو اسی معنی میں اس کا جو معنی نکل کے آ رہا ہے وہ یہاں پر کیا ہے اصلی جو اس کا معنی ہے کہ موٹی گردن والا اونٹ یا جو جانور کوئی بھی ہو جو جس کی گردن کیا ہے موٹی سی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے اصل میں اس کا معنی۔ لیکن یہاں پر جو معنی ہے گنجان کا معنی ہے۔ حدائق کس کا ہے غلبہ، اس کا واحد ہے غلباء اور یہ جمع ہے غلبن، اور اس کا معنی یہاں پر جو ہے وہ ہے گنجان یا گھنا، یہ معنی ہے۔ زیادہ ڈیٹیل میں اس کو پیچھے نہیں جانا ہے، بس اتنا ہی معنی کافی ہے۔ وحدائق غلبہ وفاکہۃ وابا، فاکہۃ کے معنی میوہ، اور ابن کے معنی ہوتا ہے ابن، اس کی جمع آئے گی ابن واحد ہے، اس کی جمع آئے گی ابن۔ ابن یہ ابن کے معنی ہوتا ہے گھاس، ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے، چاہے وہ سوکھی گھاس ہو یا ہری گھاس ہو جس کو جانور وغیرہ کھاتے ہیں تو گھاس کو کہتے ہیں ابن۔ متاع لکم، متاع کے معنی ساز و سامان، لکم ولانعامکم، انعام کے معنی چوپایا، یہ جو جانور ہوتے ہیں چوپائے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی یعنی کہ انسان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر حقوق تھے ہم نے اس کو پورا کر دیے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ کلا لما یقضی ما امرہ، کہ ہرگز نہیں انسان نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی بجا آوری نہیں کی ہے، لما یقضی ابھی تک نہیں پورا کیا ہے، ما اس چیز کو، امرہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی ہو گیا کہ اس کا معنی ہے کہ انسان اگر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو حقوق تھے ہمارے اوپر ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے، ہم نے ایسا کر دیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، انسان نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا لما، اور لما ایسے دونوں میں فرق کیا ہے سب کی کتابوں میں آتا ہے۔ لما یہ بھی ماضی کے پورے گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے، اور یہ لما جو ہوتا ہے یہ گزرے ہوئے زمانہ میں مطلب پورے ماضی کا جو زمانہ ہے اس میں پورا ٹوٹل جو ہے ہر وقت کی کیا ہے نفی کرتا ہے، لیکن لم جو ہوتا ہے وہ زمانے ماضی میں کسی خاص وقت میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے۔ سب کے مباحث میں یہ چیز آئے گی، یہاں اس کو ہمیں نہیں بتانا ہے۔ تو لما اگر بنا کر ہم کریں گے اس کو تو اب تک، ابھی تک، تو ہرگز نہیں، ابھی تک یا اب تک انسان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی یا اس کے حکم کی بجا آوری نہیں کی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو اب یہاں پر جو ہے میں نے جو بات بتائی تھی کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ اور یہ معنی یہاں سے کیا ہے، اسے معنی مراد یہ ہے کہ انسان جو ابھی کفر و شرک کا مرتکب ہے اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اپنے کھانے کی طرف اگر وہ ایک بار غور سے دیکھے گا کہ وہ کھانا کیسے کیسے کن کن مراحل سے گزر کر کے آتا ہے اور اس کو وہ کھاتا ہے، تو اگر اس پر غور سے دیکھے گا تو وہ ضرور بضرور کیا اپنے اس کفر اور شرک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنْظُرْ اور یہ امر کا صیغہ ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ اور اپنے کھانے سے مراد کیا ہے؟ کھانے سے مراد یہ ہے کہ مطلب کھانا نہیں دیکھنا کہ چاول کو دیکھے، چاول کو سامنے رکھ کر کے اس کو دیکھے، نہیں، تو اسی چیز کی یہاں پر کیا ہے شرح کی، اسی کی کیا ہے تشریح کی جا رہی ہے کہ کھانا سے مراد کیا ہے
یہ نہیں کہ اس کا جو پورا کا پورا جو پروسیس ہے یعنی کہ شروع سے لے کر کے کھانے کے بننا کیسے تیار ہوتا ہے اور آخر تک پورا ہے، اس چیز کو دیکھے، اس چیز پر غور کرے. تو وہی چیز ہے کھانا الی طعام ہی، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یعنی کہ اس چیز کے لیے دیکھے کہ ہم نے کیا ہے پانی کو انا صببنا الماء صبا، یہ کہ ہم نے پانی کو، یہ کہ ہم نے بارش برسائی، ہم نے پانی کو کیا ہے اڈیلا. اس کا معنی لفظی معنی ہو جائے گا انا صببنا الماء صبا، یہ کہ ہم نے پانی کو اڈیلا یعنی کہ ہم نے کیا ہے بارش کی. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے کیا ہے بارش کی زمین کے اندر جانے کا راستہ ہموار کر دیا، یعنی کہ پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. یعنی کیا ہے زمین میں کیا ہے اس پانی کے جو قطرات ہیں اس کو زمین کے اندر جانے کے لیے ہم نے راستہ بنا دیے، مہیا کر دیے. یہی پھاڑنے سے مراد، کئی سارے معنی یہاں پر مراد ہے، کئی سارے مفسرین کا کہنا ہے، لیکن یہی معنی ہے کہ بارش کو جب اندر جائے گی زمین کے تبھی کہ اس میں نمی آئے گی، تبھی اس میں کوئی چیز کیا ہے اگے گی. اگر جو پانی اوپر سے کیا ہے گزر جائے گا تو وہ زمین کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. تو بارش کا پانی جب زمین کے کیا ہے اوپر سے گرے گا زمین پر اور زمین کے نیچے اس میں جائے گا تبھی کیا ہے اس میں کوئی چیز اگ سکتی ہے. لیکن پھر ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے بارش کو نازل کرنے کے بعد زمین کو کیا ہے پھاڑ دیا، یعنی کہ زمین کے اندر کیا ہے پانی کو، زمین کے اندر پانی کے جانے کا ہم نے کیا ہے راستہ بنایا. یہ معنی ہے اس کا. فانبتنا فیہ حبا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر کیا ہے اناج اگائے. حبن یعنی کہ دانے اگائے، یعنی کہ پھر ہم نے اس زمین کے اندر کیا ہے دانے یا کہ اناج اگائے. وعنبا وقضبا، اور ہم نے کیا کیا اور ہم نے انگور اگائے. وقضبا، اور ہری ہری سبزیاں اگائیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو ہے ٹائم تھوڑا لمبا ہو جائے گا. پھر ملتے ہیں اگلے درس میں.